بسم اللہ الرحمن الرحیم علم بچے تصریفات بداں کے ان کے لوگ لکھو تو پڑھ جاؤ اتنے کی لکھے وہ پڑھنا پھر کیا جملہ تصریفات وقف است اے کلمہ را بما بعد نہ پیوستم دری حال آخرش جو ساکن نہ ہوا وفی وجوہ صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فصل جان کے جملہ تصرفات سے جملہ تصریفات تصریف گردان ہوندی ہے تصرفات کا مطلب ہے کہ کلام عرب میں جو کچھ قوانین جاری ہوتے ہیں جملہ تصرفات سے وقف ہے کون ہے یہ وقف بھی کلام عرب کا ایک اہم مسئلہ ہے کسی بولی چ وقف دا کوئی مسئلہ نہیں جی مجھ ہے نا ساری بولی چ اینو ملا کے پڑھو یا وقف کر کے پڑھو مجھ ہی یہ نہیں کہ کٹھا پڑھو گے تو ماجو اوسو نی لو ای آن دو انج نہیں ہونا یہ اوی ہے یہ اس نے یہ پاویں انہوں وقف کرو تو پاویں بحث اومی سنا جی یہ باقی کسی بولی میں نہیں یہ صرف عربی کی خوبی ہے وصل میں اور طرح پڑھا جاتا ہے وقف میں یہ صرف اس زبان کی خوبی ہے جو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ہے قرآن ہے تے جنتیاں دی زبان ہے ساری خوبیاں ہوندیاں نے جی تو جملہ تصرفات میں سے ایک وقف ہے سنیں جی اچھا جی اب وقف کی تعریف کی کہ وقف کیا ہوتا ہے یعنی کلمے کو اپنے ماں بعد کے ساتھ نہ جوڑنا کلمے کو اپنے ماں بعد کے ساتھ نہ جوڑنا یہ کیا ہے اس حال میں کلمے کا آخر سوائے ساکن کے نہیں ہوگا اس حال میں کلمے کا آخر سوائے ساکن کے نہیں ہوگا جب اس کو ماں بعد کے ساتھ جوڑیں گے نہیں نا تو پھر اس کا آخر جو ہے سوائے ساکن کے نہیں ہوگا اس میں کئی طریقے ہیں اس میں یہ 16-17 بیان کرنے نے نا وقف دے طریقے تے مختلف لفظاں دے مختلف طریقے ہے او اس میں مختلف طریقے ہیں سمجھے ایشا باسے جی ہن اینو پہلو سمجھیے نا تے پھر اگلا پڑھ دیں جی پھر ترجمہ کر کے آگے چل دیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فصل فی الوقف جان کے از جملہ تصرفات لکھے کہ کوئی نہیں جملہ تصرفات سے وقف ہے اور وقف لغت میں بمعنی باز داشتن است لغوی معنی با کسی کو روکنا کسی کو قف رک جا موقوف شے روک دی گئی وقف کر دی گئی اسی سے ہے قول عربیوں کا وقفت الدابتا کہ سواری کو میں نے روک دیا سنیں جی کس سے از حرکت اور چلن تو حرکت زبر زیر پیش نہیں بے سواری نے میں ٹورن تو روک دیتا بہرحال اصطلاحاً وقف کیا ہے اور صرفیوں ناویوں عربیوں کی لغت میں وقف کیا ہے بہرحال اصطلاحاً عبارت ہے اس سے کہ جو اذاں کے مصنف کہہ رہے ہیں مصنف وہ کی کہہ رہے ہیں یعنی کلمے کو بما بعد اے بکلمہ ماں بعد کلمے کو اپنے ماں بعد کلمے کے ساتھ نہ پیوستن نہ جوڑنا یہ کیا ہے اس وقت کرنا کہ اگوں آ رہے بچ کو 2 4 5 سوال جواب اگر تو کہے کلمے نو ماں بعد نال نہ جوڑنا اے وقف ہے اے
اگر تو کہے کہ یہ تعریف اس وقف پر کہ اس کے آخر میں کلمہ دوسرا نہیں ہے ہی نہیں، کلا ہی کلمہ اس پر صادق، کیونکہ وہ تتاں جے پیچھے ہور کلمہ ہووے تے اون دے نال نہ جوڑیے تے تتاں ہے تے جے پیچھے کلمہ ہی کوئی نہیں تا وقف۔ مثلا جتھے گل مکنی ہے، جتھے بھی عربی گل اس تو اگاں جملہ کلمہ کوئی نہیں تو پھر وقف تو نہ ہویا، حالانکہ وقف ہے، کی ہے وقف ہے کیونکہ مصنف کے قول بما بعد او بما بعد لزوم کلمہ دیگر ما بعد آن پیداست، بھی سمجھ آیا بھی ما بعد کلمہ اور ہونا چاہیے تاں وقف ہونا ہے، تو حالانکہ کہیں تو نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نا پیوستن، یہ منطقی گل جے، نا پیوستن بما بعد، ما بعد کے ساتھ نہ جڑنا، مستلزم وجود ما بعد نیز، ما بعد کے وجود کو مستلزم نہیں ہے کہ بھی ما بعد نال جوڑنا نہیں تو خام خام ما بعد ہووے تے تائیں گل سچی آوے دی، تائیں انج نہیں ہے گا جی، سنیں، کیونکہ اگر بعد اس کے کلمہ دوسرا نہ ہو اور اس کے آخر میں وقف کریں تو یہ بھی نا پیوستن ما اس پر ما بعد کے ساتھ نہ جوڑنا سچا آ رہا ہے کہ نہیں؟ موجبہ تب سچا آتا ہے کہ موضوع موجود ہو، موجبہ اور ثبوت تا ہی ہونا ہے جن واسطے ثبوت ہی ہوئے، موجبے کے اندر وجود موضوع ضروری ہے، سالبے میں وجود موضوع ضروری نہیں ہے، سالبے میں موضوع ہو سلب کریں، موضوع سرے سے نہ ہوتا بھی سالبہ سچا آتا ہے۔ کنی باری مثال سمجھائیے، زید ہوئے تو کھلوتا نہیں تامی زید ان لیسا بے قائمن سچا ہے، اکو زید جمع یا جے کونی تامی زید ان سچا ہے جی، سنیں جے گل یہ تھی نو دخل جی کہ ماں بعد کے ساتھ جب وہ وقف کر دیا تو یہ اس پر سچا آتا ہے کہ یہ ماں بعد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ نہیں جانا تو نے کہ صدق سلب کی بے سلب کا سچا آنا اور لیسا بے قائمن، صدق سلب مستلزم صدق قدام از یک طرفین نمے باشد، بھی موضوع ہوئے محمول ہوئے تو پھر سالبہ سچا آ بیتا، سنیں دو میں نہ ہون سالبہ سچا آ جاندے جی۔ یعنی اگر زید مثلا از سر موجود نہ باشد تو زید لیسا زید بقائم لا مالا سچا ہے جی، دونوں سمجھ کو نہیں ہے، سر تو قبضہ رہا اس وقت بڑا جی، تو لہذا ان دخل ہے، ماں بعد کے ساتھ اس کو نہ جوڑنا، ماں بعد ہے نہیں جوڑیا تم ہی سچا ہے، پھر بھی سچا ہے جی۔ اچھا جی، وہ جار بردی نے اور جواب دیا، جار بردی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اگر اس کے ماں بعد ہو تو کہ یعنی وقف یہ ہے کہ کلمے کو جو ہے نا اس کے آخر اس کو اگر اس کے ماں بعد ہو تو اس کے ساتھ نہ جوڑنا، اگر نہ ہو تو پھر تو واضح ہے جی، اے مطلب اگر لانے نہ آئے تھے جی۔ اور اگر تو کہے کہ یہ تعریف بر ساکن خاندن نون من فی من من نون خاندن نون من فی من زیدن کٹھا کر کے پڑھنا، اس پر یہ سچی آ رہی ہے، یہ نون پر تعریف ہے، سنیں کہ میں حالانکہ وقف نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے نا بے ماں بعد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس آقا نے داخل رسول اللہ گل لگی ہونی سی جی، تو اس کا جواب ہے میں کہتا ہوں کہ مراد از نا پیوستن تسکین نیست، کہ وہ تسکین ہے کہ بقصد انتہائی کلام باشد، کہ اتھے خط کلام مکیے تے جیڑی تسکین ہے نا یہ مراد ہے جی، اور سکون نون من کا بئیں قصد نہ بوداست تو خیر ہے ہی مساکڑ ہے وجہ جی۔ اگر تو کہے کہ یہ تعریف صادق آ رہی ہے، صادق میں آیت بر انتہائی کلام بر متحرک باطنوی، کہ بعض دفعہ کلام ختم کرتے ہیں، کلام ماں بعد کے ساتھ نہیں جوڑتے، تعریف یہ ہے کہ ماں بعد سے جوڑنا نہیں ہے، یہ وقف ہے،
تو اب اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں، اس پر بھی سچی آ رہی، حالانکہ آگے آ رہا ہے کہ اس حال میں اس کا آخر ساکن ہونا چاہیے۔ مثلا یوں بھی پڑھ دیتے ہیں جاء زیدن کہ بعدش سکوت کردہ شود، اور بار متحرک بعد تنوین مثل زیدن کہ اس کے بعد کیا کر دیں، سکوت کر دیں، بھی زیدن پڑھ دیں پھر چپ کر جائیں، تو یہ بھی تو وقف ہے حالانکہ سکون کو نہیں ہوا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ وقف بیعتبار لغت کے ہے نہ کہ بیعتبار، کیونکہ مراد از ناپیوستن قطع نطق بسکون است، یہ مطلب ہے جی، یہ لغت کے اعتبار سے ہے، اصطلاح کے اعتبار سے نہیں ہے جی، کہ بے جڑا ہے نا کہ بے لغتاً یہ ہے کہ اس کے آخر میں سکون کرنا ہے، ان کسی بندے نہیں کہتے تو ڈانگ مارنی ہے جی۔ ولہٰذا اس لیے مصنف رحمہ اللہ اس کے حکم کے بیان میں کیا کرتے ہیں، مصنف در بیان حکمش میں گوید، بے وقف کے حکم کیا ہوگا، جب اس کو ماں بعد سے نہیں جوڑیں گے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ دریں حال آخرش جوز ساکن نہ بود، دریں حال اس وقف کی حالت میں اس کا جو آخر ہے سوائے ساکن کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور سمجھے ہی علامہ رضی در تفسیر قتل کلمہ اما بابا بے گو گیا تو عربی عبارت لکھی نے جی، وہ شافعی دی شرح ہے، کافیہ دی بھی شرح رضی تو شافعی دی بھی شرح کہ ان کے اے یعنی سکون کر توں کس پر، اس کے آخر پر قصدن لذالک مختارن باوجہ بنانے اس کے آخر کلام بھی اس تے وقف کرنا ہے جی بھی تے وہ تسکون بسکون کر بھی اس تے ساکن کر انہوں، اور مصنف علام کی کلام سے شرح اصول و جار بردی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جار بردی شرح شافیہ مستفاد میں شود کہ صدق وقف اصطلاحی بر مثال مذکور مسلم است، کیڑی زیدن علی وہ تو گل سمجھ آئی نا بھی کسی بندے زیدن پڑھے ہیں نا تے لغوی وقف نہیں لیکن اصطلاحی وقف ہو گیا جی، اور بھی از افراد محدود است، چے وقف اصطلاحی دو قسم ہے، وقف اصطلاحی ایک صحیح اور ایک صحیح ہے کہ بھی لغت کے مطابق ہو، خطا ہے بتونا تو نہ میں جی تے بدر مثال مذکور وقف کے مطابق رعایت قواعد نیست، مثلا انہوں نے پڑھنا سی جا زید یا جڑے اگے طریقے آ رہے ہیں جا زید دو مثال طور پر تو انہیں پڑھا جا زید دن اگو وقف، تو یہ ایک جنا وقف اصطلاحی تو ہے لیکن ہے کیا خطا ہے چونکہ قواعد کے خلاف ہے ایشا بس۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقف بر سکون از قبیل استحسان است نہ بس این سخن، اور اس بات کو رضی کی کلام بھی اس بات کا رضی کی کلام بھی اعتماد رکھتی ہے کیونکہ نہ کہ جی، لیکن عجب ہے مصنف رحمہ اللہ سے کہ باوجود قائل ہونے ان کے بسکون قسم وقف میں انہوں نے کہا ہے کیا کہا ہے واجب الوقف والساکن کما واجب الابتداء، بھی اس کتاب پہ جڑی نا اصول اکبری اتنے یہ آکھا ہے کہ جیسے ابتدا بالحرکت واجب ہے اسی طرح وقف جو ہے وہ ساکن پر واجب ہے، اتنے آکھا استحسان تو اتنے آکھا واجب ہے، میں سمجھ آتی پہ۔ اگر تو کہے کہ یہ تعریف لفظی روم نہیں کی وہ گوار روم بھی حرکت نو ٹلا جا کر کے پڑھنا نہ پتہ لگے حرکت ہے تو نہ پتہ لگے بھی سکون ہے جی کیونکہ وضاحت ہوندی پیجے، یہ اگر تو کہے کہ یہ تعریف روم پر جو کہ وقف کے اقسام سے ہے اس پر سچی نہیں آتی، کیوں دھیان کریں جی، اس لیے کہ روم میں سوائے سکون کے مثل حرکت کے بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ حرکت ہوندی ہے تو کچھ نرا سکون نہیں ہوندا، اور قول جوز ساکن نہ بباد جڑا پیچھے پڑھے یہ بھی ماتن دا کہ بھی صرف ساکن ہوتا ہے، تو روم میں تو سارا سکون نہیں ہوتا۔ ازاں ابا میں کند یعنی یہ اس انکار کر رہا ہے کہ وہ روم جو ہے اس میں بھی وقف تو ہوگا روم لیکن اس میں سارا سکون نہیں ہوتا جی۔ میں کہتا ہوں کہ مراد آج جوز ساکن جی سوائے ساکن کے نفی حرکت تامہ ہے،
کہ وقف میں حرکت تامہ نہیں رہے گی، وقف میں نہیں رہے گی، یعنی حرکت تام برو نمے باشد ہے۔ تے روم وچ حرکت تامہ نہیں ہوندی، ادھی حرکت ہوندی، او ساڈی بس دا کام نہیں، گلاں تے سمجھو سنے ہی۔ تو روم بھی وقف ہوتا ہے جی، اور روم نہیں روم۔ اگر تو کہے کہ یہ تعریف صادق آتی ہے بر زید، عمر، بکر حالت تعداد میں، یا تعلیم دینے کے وقت یا تذکر کے وقت، اور نہ گرنے وغیرہ ذالکا کہ در غیر وقف میں باشد، حالانکہ آخر میں سکون ہے، وقف کی حالت نہیں ہے، کٹھے گنی جا رہے ہیں لیکن آخر تے سکون ہے وے، تے تعریف سچی نہیں آ رہی جی۔ میں کہتا ہوں کہ مراد وقف سے اس جگہ وہ وقف ہے کہ جس وقت کلام اور تلفظ ایک دوسرے کے ساتھ با محاورات ایشاں عربی بولی میں مستعمل ہوں تو تاں بھی ملا کے پڑھنا جی۔ اور اقسام مذکورہ از جن سے وقف مذکور نیستند، کیونکہ وہ تو تعداد گن رہے ہیں نا، وہ تو باقاعدہ جا فعل فاعل عامل معمول تو نہیں بنا رہے ان کو جی۔ اور اسی جگہ سے ہے کہ ابو حیان ارتشاف میں لائے ہیں کہ وہ ہوا غیر الوقف الذی یکون استثباتاً و انکاراً و تذکراً و ترنماً و غالیاً، اور وہ وقف کا غیر ہے، وہ وقف جو ہوتا ہے کس طرح، باطن، انکاراً، تذکراً، ترنماً، بھی او وقف ہوں نے، یہ وقف دا ما سوا ہے جی۔ وفی ہے وجوہن، وفی ہے، اور اس بدراں وقف، اور اس وقف میں وجوہ اور طرق بسیار ہیں۔ آل فن نے ان کو تا شازدہ کنے 16 تک پہنچایا ہے، وجہ اول یہ ہے، اور سمجھے ہی فصل جان کے جملہ تصرفات سے وقف ہے، یعنی کلمے کو ما بعد کے ساتھ نہ جوڑنا، اس حالت میں کلمے کا آخر سوائے ساکن کے نہیں ہوگا، اور اس میں کئی طرق ہیں، شابہ جان کے جملہ تصرفات سے وقف ہے، یعنی کلمے کو ما بعد کے ساتھ نہ جوڑنا، اس حالت میں آخر کلمے کا سوائے ساکن کے نہیں ہوگا، اور اس میں کئی طرق ہیں۔ اصل جان کے جملہ تصرفات سے وقف ہے، یعنی کلمہ کو ما بعد کے ساتھ نہ جوڑنا، اس حالت میں کلمہ کا آخر سوائے ساکن کے نہ ہوگا، اور اس میں کئی طرق ہیں جی۔ تنوین و حرکت آخر را بیفکنند با جواز روم حرکت و اشمام زمہ، یا حرکت بمانند و تنوین را با اختش بدل کنند مطلقاً، یا در منصوب مجرد از تو 2-4 لینا پڑھنا، پھر سال اندر میں تھوڑا پڑھاتا رہوں گا دنوں۔ ہاں جی، مجردن، یا در منصوب مجرد از تا لا مرفوع و مجرور، مجرد از تا لکھیا ہے، ٹھیک ہے، لا مرفوع و مجرور، وہی افصح است۔ چلو انہاں کو پڑھو۔ وہ پہلی وجہ یہ تھوڑا سمجھ کو نہیں ہونی، صرف لفظاں پھیرا دینا جی، کہ تنوین اور حرکت آخر کی گرا دیں، کی کریں، تنوین اور حرکت آخر کی گرا دیں، اس کے ساتھ روم بھی جائز ہے، با جواز روم حرکت بھی جائز ہے، یہ بھی وقف ہے، اور ضمے کا اشمام یہ بھی وقف میں داخل ہے، ضمے کا سنیں جی، یا حرکت بمانند حرکت کو رکھیں اور تنوین کو اس حرکت کے مثل کے ساتھ حرف علت سے بدل کر دیں، مطلقاً، کہ خواہ وہ حرکت فتح ہو کسرہ ہو، یا منصوب میں صرف جو ہے نا وہ اس کو ما قبل حرکت یعنی الف سے بدلا دیں، کس کو، نون تنوین کو، لیکن کون سا اسم جو تا سے خالی ہے، جو حالت وقف میں با ہوتی ہاں ہوتی ہے، مجرد از تا، نہ کہ مرفوع مجرور کو، مرفوع اور مجرور ہوں تو پھر اس نون تنوین کو با یا سے بدلانا
یہ بھی فصیح نہیں ہے. وَإِنْ يَفْصَحْ ہست کہ الف والی صورت میں الف سے بدلانا، ضم کسرے میں نون تنوین کو حذف کرنا، یہ کیا ہے؟ افصح ہے. آخر جلدی کر کے چلیے. تنوین اور حرکت کو کلمہ کے آخر سے وقف کی حالت میں گرا دیتے ہیں باوجود جواز روم حرکت کے، اور ضمے کا اشمام بھی جائز ہے. یا حرکت کو رہنے دیں اور تنوین کو حرف علت کے ساتھ اس کے موافق بدلا دیں مطلق. یا منصوب میں جو نصب والی صورت میں صرف بدلائیں نون تنوین کو الف سے، اور سے بدلائیں گے، اور نہ کہ مرفوع اور مجرور والی صورت نہیں بدلائیں گے، بلکہ تنوین کو حذف کریں. اور یہ افصح ہوں دھیان کرو بنے کیوں بھلا ہو جے. وجہ اول کی کس کی؟ اس پورے باب کنوں قابو رکھنا ہے؟ وقف کی. وقف کرنے کی ایک صورت یہ ہے تنوین اسم دے آخر تے کیڑی شے ہے؟ تنوین ہے اور حرکت ہے. تنوین جدو تنوین خام خواہ حرکت بھی ہو، تنوین و نون تنوین و حرکت ہی ہے جی، کہ تنوین و حرکت آخر کو کیا کریں؟ حرکت بھی اور نون تنوین دونوں کیا کریں؟ ایشا بس باوجود جواز روم حرکت، باوجود ان دھیان کریم پلا بھی، یعنی تنوین اور حرکت آخر سے ہر دونوں کو کیا کر دیں؟ ایک صورت با روم حذف کریں، لیکن کس طرح؟ اور باب دون عام روم نال بھی تے روم تو. پس قولہ با جواز روم اشارہ ہے با دو وجہ از وجوہ شاذ گانا. یہ ان 16 وچوں 2 آ گئی ہیں کہ تنوین اور حرکت گرانی ہے بغیر روم کے، یا تنوین حرکت گرانی ہے روم کے ساتھ. اے 2 آ گئی ہیں، تنوین اور حرکت یا روم بالفتح دار اصطلاح فن عبارت ہے اس سے کہ قاری کلمے کے آخر کے اسکان کے بعد جزو حرکت نہایت باریک و خفی از ہما جنس ادا نمایند تا سامع قریب بداند کہ آخر کلمہ بحالت وصل با حرکت متحرک بودا است باجا. سمجھ آگئے؟ روم یہ ہے کہ جب وقف کیا ہے نا تو آخر میں حرکت تھی ضمہ، تو وقف کیا نا تو آخر میں تھوڑا سا ضمہ اس طرح پڑا کہ قریب کو پتہ چل جائے کہ آخر میں کیا تھا. فتح ہے تو اس کا روم ہے کہ فتح ذرا سا پڑا، کسرہ ہے تو آخر میں تھوڑا سا کسر، یہ تھوڑا سا ساڑھے واسطہ کام نہیں ہے جی. تو یہ ہے بھئی تنوین اور حرکت کا حذف با روم، با روم. اسی عربیاں نو پڑھدے میں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ سارا تجربہ نہیں ہے، ساری یہ مادری بولی نہیں، اسی نہیں انہاں بریکیاں نو سمجھ دے، وہ سمجھ دینے جی. اچھا جی سمجھے یہی کہ بھئی اس نو روم کہندے نے جی. بھئی قاری کلمے کے آخر کے اسکان کے بعد جزو حرکت دی ایک جز نہایت باریک اور خفی اسی جنس سے، ضمہ سی تے ضمے دی جنس، فتح سی تے کسرہ سی تے جنس، ہما جنس ادا نمایند، تاکہ سامع قریب جان لے کہ کلمے کا آخر حالت وصل میں کس حرکت کے ساتھ متحرک تھا. جدو ملا کے پڑھیے تو اندھی حرکت کیڑی سی جی سنی ایشا پاسے. لیکن ہوں سنی مسئلہ اگلا یہ تا گیا روم مطلقاً، لیکن روم در مفتوح اس میں قلیل ہے جی، کیونکہ فتح کی خفیف ہے تو انہوں ادھا کی میں کرنا ہے جی. سنیں جی ضمے کسرے میں روم ہو جاتا ہے زیادہ، اور یہ مخصوص جو ہے نا روم مخصوص بقوم ربیہ. بہرحال مفتوح اما در مفتوح غیر منون، کون مفتوح ہو تو تنوین نہ ہو
جیسے رأیت الرجل و احمد نزد ہما قرا و نزد فراز نحویان روم جائز نیست روم دی گل چل رہی ہو تنوین ہوئے نا تو پھر فتح والی صورت وچ روم دے بعض قائل ہیں قلیل طور تے لیکن اگر آخر میں تنوین نہ ہو صرف فتح ہو اور وقف کریں تو وہاں روم کریں تو یہ جائز ہے مثلا رأیت الراجلہ پر وقف کریں تو اب فتح کو تھوڑا سا پڑھیں میں تو نہیں پڑھ استاد جی پڑھ کے سناؤ جی میں یہ تو رہن والا جی تے رأیت احمدہ میں وقف کریں تو رأیت احمد جی بھی احمد بھائی انج کر کے ادھا فتح آوے کہندے نہیں یہ نہیں ہو جائز نہیں ہے جی اور وجہ عدم جواز در فتح یہ ہے کہ فتح وچ کیوں نہیں روم ہو سکتا کہ روم ادائے بعض حرکت است تے فتح بسبب خفت اجزاء نمیں دارن ان دے ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے جی آگے سمجھے اسی لیے جب قصد ادائے اس کے بعض کا کریں جی تو تام بر میں آیت ادھا فتح پڑھیے تو پورا نکلوں دا منہ چو ادھا ہوں دے نہیں جی پس جزوش جی اس کا کیا ہوگا یعنی وہ پورا ادھا کٹیں گے تو پورا فتح نکلا ہوئے گا جی اے مطلب جی این او باشد برخلاف ضمہ و کسرہ کے بس بب سکل تبعیض کا بس تبعیض کو بسہولت قبول میں کند آگے سمجھ اے روم تو کو پتہ لگے ہی مگر سیب وے وغیرہ از نحات در ہر سے حرکت برابر تجویز کرداند انہاں کہ تینہ حرکتاں جو روم ہو سکتا ہے برابر ہے جی قضا فی الرضی والارتشاف یہ آگئی وہ دو وجہ کیڑی کہ کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اور حرکت ہے دونوں کو گرانا بغیر روم کے یا گرانا نون تنوین تو گر جائے گا صرف حرکت کا روم ہوگا اس میں بھی ضمے کسرے میں ہے کسرت فتح میں قلیل ہے یا برابر ہے سی بید قول دے مطابق ایک آگے وجہ سوم بینا پہ اشمام ضمہ فقط اشمام صرف ضمے چش اشمام امتحان کریں ذرا فقط اشمام لغت میں بو دادن چیز ہے کسی نو کسی دی بو دینی وہ خوشبو دینی سنیں اشمام در لغت بو دادن چیز ہے و در اصطلاح میں اشمام عبارت ہے از ضم کردن کاری ہر دو لبرا با رفع کردن آہاں با ابقائے اندک انفراج بینہما چنا کے در وقت ادائے ضمہ میں باشد بعد اسکان کلمہ مضموم الآخر مثل نستعین او اشمام یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں ضمہ ہے نا ویسے ضمہ پڑھا یوں جاتا ہے نا نون پش نو با پش بو ہوڑ گول ہوندے نا اشمام یہ ہے کہ جس کے آخر میں ضمہ ہے ضمہ ساکت کر کے نا بغیر آواز کے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کرنا تاکہ سامنے کو پتہ چلے کہ آخر میں حرکت ضمہ تھی جی انہیں بھی ساڑھے پاس دا کام نہیں جی اسی بناواں گے تو نقل عربی ویکھے گا تو کی ہے ڈرامے لاندے پہ نہیں انہوں کی پتہ جی لیکن اشمام تعریف تو سمجھ سکتے ہیں تعریف اشمام دیے وے انہیں ویک جیسے ان سمجھے پھر دوبارہ پڑھا ہیں بھئی جڑا نا دو ہونٹاں نو ملانا ضمہ ختم کر کے نستعین کی آخر میں ضمہ ہے نا نستعین پڑھ کے تو آخر کو تھوڑا جو ہونٹ گول کرنے آواز نہ نکلے یہ بتانا کہ آخر میں کیا ہے یہ ظاہر ان دی مادری زبان انہوں مسئلہ آسان ہے جی مسئلہ ہی نہیں وہ کر دے نے تو لکھیا ہے نا کیوں انہوں نے سوال سکھا رہے ہیں انہوں دے ہوئے نو اسی سمجھ رہے ہیں انہوں دے ہونے نو تو ہوئے نو اسی سمجھ رہے ہیں جی تاکہ ناظر جانے کہ یہ حرف حالت وصل میں کیا تھا اے جی روم پیچھے آیا اشمام ہونا آ گیا جی وقولہ اور پیچھے آکھے نا او وسمم وجہ اشمام ضمہ فقط آکھے بے
بقول فقط اشارہ ہے با این کے اشمام در غیر ضمہ نمے باشد کسرے تے فتح وچ اشمام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ادائیگی وچ ہوٹ گول ہی نہیں ہوندے ضمہ نمے باشد زرا کے اس لیے کہ ادائے ضمہ از ہر دو لب میں باشد کہ کوئی نہیں الپش او باپش بو وہ ادا ہوتا ہے اور این ہارا اور کیا ہے ان کو ہنگام اشمام ناظر میں تواند دید اے ہوٹ گول دیکھ سکتا ہے حالت وقف وچ ضمے دے وچ تے ہوٹ گول ناظر دیکھ سکتا ہے برخلاف کسرہ جو کہ جزیست از یا و مخرج از وسط زبان است و بخلاف فتح کہ جزویست از الف نظر آ رہے ہیں اور مخرج اس کا حلق ہے اور ادراک میرے منہ دے اندر جڑے مخرج نے میں اندر انہوں دا منہ بنا کے ادا کراں تے باہر نظر نہ آوے تے پہچان سکدا ہے گل سمجھی ہو کہ بھئی جڑا نا لہذا ناظر با این ہر دو مخرج رسیدن نمے تواند چونکہ تو منہ دے اندر ہونے نے جی اس واسطے ضمہ جڑا تو ہونٹ گول کر کے نکلتا ہے تو اتنے تے اشمام ہو سکتا ہے اتنے دو اشمام و آنچے بعض وہ جو بعض تجویز اشمام در کسرہ و فتح بکوفیان منصوب کردہ اند کیا ہے ہمیں نہیں ہے گا وہم بیش نیست ہے ہمیں ہیں جی جن مطلب ہے کہ وہم سے زیادہ نہیں ہے کہ کوفیاں گل کوئی نہیں آکھی وہ کوئی تو جن صحابے تو گئے سن جی وہ بھی تو اتھوں دے رہنے والے نے سمجھے ہی بھی انہوں نے نسبت کی تھی نوال یہ صرف کی ایک وہم ہے جو انہوں نے کون کیتا قضا پھر رضی اور اس تحقیق سے معلوم ہوگی یہ بات کہ نبینا اور ظلمت میں ادراک اشمام کا نہیں کر سکتے نابینا اور آنکھوں والا اندھیرے میں نبینا ہر وقت آنکھوں والا اندھیرے میں اشمام کا ادراک نہیں کر سکتا کیونکہ اشمام ہونٹ صرف گول کرنے نے آواز نہیں ہونی تے اے تے اکھاں نال تعلق رکھدا ہے تے اے تے اکھاں بھی ہون تے روشنی بھی ہوے تے تاں پتہ لگنا ہے جی قاری صاحب اندھیرے وچ قرات کرنے اشمام نہیں پتہ لگنا جی کہ لگ جانا ہے تے نبینا نے ویسے نہیں پتہ لگنا جی اللہ اکبر برخلاف روم کہ اسم اورا نمے تواند دریافت کہ اس نو بہرا نہیں پہچان سکدا اگرچہ بینا ہو باقی انہوں پہچان لین گے کیونکہ ان دی آواز ہونی نا ادھی آواز ہونی ہے جی فائدہ عادت قرا و نحات چناست کہ علامت اسکان کی بار حرف ساکن حرف خا میں نفیسند حرف جو کہ ماخوذ ہے کس سے خفیف سے کہ سکون محض از ہما خف و افصح میں باشد ہا قضا او تے خے لکھی ہو زید تے لکھی ہے بھی انج لکھ دے سن خے دا مطلب ہوتا سی بھی انہوں صرف وقف کر کے پڑھنا ہے زید اور کچھ نہیں پڑھنا نظر آ رہے اور علامت روم خط ممتد بعد حرف ساکن با روم ہا قضا زی او کہ زید اشار دے درمیان نکا جا لمحہ جا خط پائے اے لکھ دے سن بھی اے جڑی دال ہے نا اس دے حرکت تے کی کرنا ہے روم کرنا ہے با اشار این معنی این حروف را باوجود سکون اندک حرکت بدون کشش نہ باشد اچھا جی علامت اشمام نقطہ بعد ساکن مذکور ہا قضا نستعین کے بعد وہ نقطہ پہ آگے تے کو نہیں پیا چون تے نون دے درمیان اے بھی انہوں دی طریقہ سی بھی اے نقطہ لکھ دے سن بھی تے کی کرنا ہے اشمام کرنا ہے جی جب نقطہ از خط کم ترست خط لمبا ہوتا ہے نقطہ چھوٹا ہوتا ہے مثل اشمام از روم لہذا نقطہ را با اشمام خاص کردہ اند اچھا جی اور تشدید کی علامت اگوں آ رہا ہے کہ وقف ہوتا ہے جعفر کو جعفر یہ بھی وقف ہے کہ آ رہا ہے جو مطالعہ کیتا ہی تھا اس کی علامت
و علامت تشدید شین ہا قضا جعفر کے بعد شین لکھ دیں کہ اب اس کا مطلب نہیں جعفرش پڑھنا ہے، شین یہ مخفف ہے تشدید کا کہ جہاں وقف کرنا ہے جعفر قضا فی المفصل ایک ہو گیا. اور سمجھ آئیے ہاں کہ اے کہ بھئی یہ دو آ گئے نہیں کیڑے بھئی تنوین اور حرکت آخر سے گرانی بغیر جواز روم بغیر روم کے اور روم کے ساتھ اے دو ہو گئی ہیں. اینا وچ اشمام ہے وہ صرف ضمے کا ہے، یہ کوئی تیسری قسم نہیں آئی ان دے وچ داخلی نہ وجہ سوم آ گئے تین ہو گئے نا. اشمام ضمے کا یہ بھی وقف میں داخل ہے. کس میں؟ یہ وقف کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں جی اور سمجھے ہی. اچھا جی اگے قضا فی المفصل یا حرکت بمانند یعنی حرکت چھوڑ دیں اور تنوین کو باختش بدل کنند. حرکت چھوڑ دیں اور تنوین کو اس حرکت کے مطابق کیا کریں؟ کس سے؟ حرف علت سے بدلنا ہے. یعنی حرکت کلمہ منون جو ہے منون کی جو اپنی حرکت ہے ضمہ فتح کسرہ اس کو برحال چھوڑ دیں. نون تنوین کو بمناسب حرکت از حروف علت بدل کر دیں. یہ چوتھی وجہ ہے. یہ مطلقاً کی یا منصوب یہ کچھ گلاں پہ چپڑیاں وہ بھی ہوندی ہیں پہنجے جی. یعنی مرفوع ہو تو نون تنوین کو، منصوب ہو تو، مجرور ہو تو، بشرطے کہ وہ اسم خالی ہو کس سے جو کہ حالت وقف میں سنیں جی. ان مثال جاء زیدن پر جو وقف ہے وہ کیسے ہوگا؟ رأیت زیدن پر، مررت بزیدن پر، زید اے وقف ہوگا. آگے جی سمجھ. اور اسی طرح اختن پر، اختن پر، اختن پر ایشا بس یہ وقف ہی. اب اختی وقف میں یہ مطلب نہیں کہ میری بہن ہے مطلقاً بہن ہے کہ تا اس کی اخت کی جو تا ہے یہ در وقف نم شود اس لیے کہ یہ بدلی ہے کس سے؟ پس گویا کہ اصلی ہے کیونکہ واؤ کو جو بدلی واؤ جو اصلی سی یا خون کڑوں برخلاف تائے رحمت داربتن کے حالت وقف میں، لہذا اس کو رحمتن کو رحمہ تو تا تی نہیں بلکہ رحمہ. یہاں جو ہے نا وہ نون تنوین حرکت دونوں گریں گے اور تا ہا سے بدلے گی. تا یہاں یہ وقف ہوگا رحمہ داربہ کے حالت وقف ہا میں شبد. ابو حیان دار ارتشاف از ابو عثمان نقل کردہ است کہ این لغت اس ایک قوم کی ہے جو کہ یمن سے ہیں جو کہ فصحا نہیں ہے. کیڑی اتنا وچ زیدو زیدی زیدہ. ہن اگلی گل جیڑی مشہور ہے یا در منصوب مجرد از تا یا صرف نصب والی صورت میں نون تنوین کو الف سے بدلانا ہے لیکن یہ وہ جس میں تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہاں بنتی ہے. نہ کہ مرفوع و مجرور زیدن زیدن میں واو یا سے نہیں بدلانا بلکہ وہاں ضمہ کسرہ بمہ تنوین حذف کرنے ہیں اور روم پیچھے پڑے اشمام و وکری گل ہے لیکن ان کو واو یا سے نہیں بدلانا حذف کرنا ہے جی. سنیں تو این فصیح است اے فصیح ہے جی کہ تینوں بدلانا وہ لغت غیر فصیح ہے تے الف نصب کو الف سے بدلانا فصیح ہے اور رفع اور حذف کرنا یہ کیا ہے؟ فصیح ہے. آز تقیید رکھے نا جی او منصوب مجرد ازتا یہ مجرد ازتا کی قید سے اس میں یہ درین شک چنا مستفاد میں شود بھی یہ تو پتہ لگا کہ در شک اول ای قید معتبر نیست. پیچھے نہیں آکھیا اپنی اخت سے بدلانا ہے اوتھے بھی تو معتبر ہے نہیں اوتھے بھی تو معتبر ہے کہ کوئی نہیں دسیا نہیں پیچھے رحمت وغیرہ دس کے نہیں ہے
یہ تو پتہ لگتا بھی شاید یہ تھے داخل ہے کہ نصب والی صورت میں تا نہ ہو تو الف سے بدلائیں گے نون تنوین کو، اگر تا ہوئی تو ہا سے بدل جائے گی، تو شاید پہلے بھی یہ معتبر نہیں۔ سنیں، حالانکہ عموم دراشک ہم مذہب، حالانکہ عموم کس میں، اس شک میں بھی مذہب کسی ایک کا نہیں ہے جی، یہ بلکہ صرف تا والی صورت وچ نہ نصب والی صورت وچ، کندے وچ کہ تا الف سے بدلے گا نہ جب کہ تا نہ ہو، کیونکہ باقی تو دو صورتوں میں ضمہ کسرہ حذف کرنا ہے، تنوین بھی حذف کرنی، تو خام خطا ہا سے بدلے گی لیے۔ ولہذا مصنف اللام در اصول اس کو آرا ہم بقید مذکور مقید گردانیدہ است کہ حسب مراد شرع کردہ شد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سوال دا جواب سمجھی گل، اے پچھلی جی مثال پڑھی سی وہی ہے، جا زید، اے فصیح ہے، تو جا زیدو، مررت بزیدی، مررت بزید، رأیت زیدہ، ایشا بس۔ اگر تو کہے رأیت مسلماتن کی، یہ منصوب ہے کہ کوئی نہیں، تو تا سے بھی خالی ہے جو حالت وقف میں، کہ کوئی نہیں خالی، تو پس کیوں، بسم اللہ الرحمن، بس کیوں اس کی تنوین کو بحالت وقف الف نہیں کرتے؟ رائے تو مسلماتن میں حالت نسبی ہے، اس تنوین کی کرنا چاہیے، تو کیوں نہیں بدلان دے؟ میں کہتا ہوں مراد منصوب جڑا متن چاہے، منصوب سے مراد مفتوح ہے کہ فتح والی صورت ہو، نہ کہ مطلق حالت نسبی ہے، تو یہ نسبی حالت تو ہے لیکن فتح نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو نصب ہے وہ کسرے کے تابع ہے جی۔ اگر تو سوال کرے کہ وقف عبارت از سکون آخر است، کہ کوئی نہیں، آخر کو ساکن کرنا ہے، اور تنوین بھی ساکن ہوتی ہے، کیونکہ تنوین نون تنوین ساکن ہی ہوتا ہے کہ، تو پس کیوں وقف بر نفس تنوین نمے سازند، نفس تنوین پر وقف کر دے جی۔ مثلا زیدن، یہ وقف ہی ہے کہ زیدن، زیدن، یہ تھی وقف کر لو، انہوں دیکھ دے کیوں جی؟ کیونکہ آخر میں ساکن کرنا تھا نا، تو نون تنوین ساکن موجود ہے، اور سمجھیے گل ہے، میں کہتا ہوں برائے فرق میان حالت وصل و وقف، وصل میں بھی تو زیدن نہیں ہوتا ہے، زیدن نہیں ہوتا ہے، زیدہ نہیں ہوتا ہے، اگر وقف میں بھی یہی رہے تو پھر فرق کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بھئی؟ جا زیدن و عمرن جب پڑھتے ہیں تو یہی صورت ہے نا، زیدن نہیں ہے نا، رائے تو زیدن و عمرن، مرار تو بے زیدن و عمرن، تو دن پڑھ رہے ہیں نا کس میں؟ وصل میں، تو اگر وقف میں بھی یہی ہو تو فرق نہیں ہوگا جی۔ اے شاباش ہے، وقف برائے فرق میان حالت وصل و وقف، صاحب کافی کہتے ہیں اس لیے کہ تنوین جو انہاں کے بھی تنوین کیوں گردی ہے؟ اس لیے کہ تنوین قائم مقام کس کے ہے؟ اعراب کے ہے، لہٰذا اس کے تابع ہوگی، سنیں، اور بس لہذا جو اعراب رہا تو ربے کی اعراب نہیں تھے بھی نہیں جی، کیونکہ لکھا نہیں کہ آخری حرکت کے تابع ہوتی ہے، اور نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ وہ نون ساکن ہے جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے میرے یارو۔ اچھا جی، بچوں وقف بر اعراب نمے کنند نہیں کرتے تو پھر اس کے تابع پر وقف کرنا بطریق اولا نہیں ہوگا، لہذا وہ حذف ہوگا جی۔ جب حرکت حذف ہوگی تو جو اس کے تابع ہے وہ بھی، بڑی سونی گل کیتے نے، بجار بردی میں گوید تاکہ فرق ہو جائے درمیان نون اصلی کے اور نون اصلی تو نون ملحق، کیڑا نون تنوین، اے ملحق جو لحق کیا گیا ہے وہ ملحق، جیسے حسن تے دیفن کی دیفن بر وزن جعفر، اور میان نون تنوین، میان، تاکہ ان کے اصلی نون اور نون تنوین کے درمیان فرق ہو جائے کہ اصلی نون حالت وقف میں حذف نہیں ہوگا اور
تاکہ یہ فرق پڑ جائے، فرق پتہ چل جائے جی. چل پھر چل نکیا شابہ اوکے دے گیا وہ تنوین. او میرے یار ہن وکی وچ بھی جو کچھ پڑھیا بھی ایویں ہی ہے. تنوین اور حرکت آخر کی گرا دیتے ہیں. پھر بغیر روم کے یا روم کے ساتھ، روم کے جواز کے ساتھ. جواز کا مطلب لیونا بھی تو نہ بھی لیونا. سنیں جی بھئی حرکت کے روم کے جواز کے ساتھ اور اشمام ضمے کا. اور فقط اتنی لکھا شرح فقط ہے سی بھی نال ہے بھائی جی. اگے جی یہ ایک گل مک گئی. دوسری صورت یا حرکت باقی رکھتے ہیں اور تنوین کو اس کی مثل کے ساتھ بوختش یعنی حرکت کے اخت کے ساتھ. حرکت کے فتح کندی پہن ہے تو یا نہ کسرہ تو ایشا بس ہے کہ تنوین کو تنوین کے اخت کے ساتھ بدل کرتے ہیں مطلقاً. یعنی تینہ صورتیں زیدو زیدی زیدہ. یا منصوب میں جو خالی ہو تا سے سمجھے، نہ کہ مرفوع میں اور مجرور میں. اور یہ افسخ ہے بھئی زید دن کو زید دن کو زید زیدن کو زیدہ یفسخ. شاباش شاباش شاباش. اور حرکت آخر کی گرا دیتے ہیں حرکت کے روم کے جواز کے ساتھ اور اشمام ضمہ. یا حرکت باقی رکھتے ہیں اور تنوین کو اس تنوین کی مثل کے ساتھ بدل کر دیتے ہیں مطلقاً. یا منصوب میں جو خالی ہوتا سے نہ مرفوع میں اور مجرور میں. اور یہ افصح ہے. ہمارا کرے میں صحیح کر کے آخر کی گرا دیتے ہیں حرکت کے روم کے جواز کے ساتھ اور ضمے کے اشمام کے ساتھ. ضمے کے اشمام کے ساتھ. یا حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں اور تنوین کو اس کی مثل کے ساتھ بدلا دیتے ہیں مطلقاً. یا منصوب میں جو خالی ہو تا سے نہ کہ مرفوع اور مجرور میں. اور یہ افصح ہے. اگے وقف اسا و رہا بر الف آیت نون خفیفہ بعد ضمہ و کسرہ بیفتد و محذوف باز آیت و بعد فتح الف گردد چنانکہ نون اذن. چلو آگے بھی پڑھ دیں. چل صبر کر توجہ جی. اسان اور رحن کی کا وقف الف پر ہوتا ہے. کیا کہ جی حسن اور رحن کا وقف الف پر ہوتا ہے. اونچی آنکھوں. حسن اور رحن کا وقف الف پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ الف پر ہوتا ہے. الف پر ہوتا ہے جی. سنیں نال شرح پڑھو نا وہ کلی کلی وجہ پتہ لگی جی. دھیان کرو کھلی رکھو نا پاسے. وجہ پنجم کی اور پانچویں وجہ کندی شکر ہے جی. وقف کی پانچویں صورت کہ اسن اور رحن کا وقف جب کرنا ہے تو کس پر ہوگا؟ الف پر ہوگا. مراد سمجھا جے مراد اسن اور رحن سے وہ کلمہ ہے کہ اس کے آخر الف ملفوظ ہو. اس کے جیسے العصا اور موجود ہو یا محذوف ہو جیسے اور التقاء ساکنہ حذف ہو گیا جی. پھر خا اسم ہو جیسا کہ گزرا ابھی یا فعل دعا رما دعوا رما یا حرف کلا حلا. اب ان سب کا جو وقف کس پر ہوگا؟ الف پر ہوگا. دعا کو دعا ہی پڑھیں گے حالت وقف میں. رما کو دعوا کو ماں کو اور بھی کون دے بن وجہ کلا کو اسی طرح عصا کو اسان کو عصا رحن کو رہا تے الرحا کو یعنی ان کا وقف الف پر ہوگا. خواہ الف ملفوظ ہو یا الف نہ ہو جب وقف کریں گے تو کس پر کریں گے؟ یعنی آخر میں الف پڑھیں گے. آگے سمجھ فائدہ اختلاف ہے الف مکسورہ میں جی. الف مکسور منون میں نزد خلیل و مبرد و امام کسائی رضی اللہ عنہ
بہر سے حال از لام کلمہ است جی کہ وہ جو الف مکسور ہے نا منون وہ تینوں حالتوں میں لام کلمہ ہے ہے بنزد مازنی و فرا بدل تنوین است بدل تنوین است اور جڑا الاصحاب الف نہیں ہے گا اے بھئی جڑا ہے نا اے لام کلمہ ہے یا تنوین کو بدلے ہے جی آؤ بنزد سیب و ابو علی حالت نصب میں بدل تنوین است اور رفع اور جزم میں کیا ہے وہ لام کلمہ ہے سنیں رأیت الرحا اب یہ لام کلمہ ہاں تنوین میں تنوین سے بدلا ہوا تے رہا جا الرحا مررت بالرحا اب لام کلمہ ہے ان دا معنی کرو جی اور نال وجہ ششم چھٹی وجہ وقف عصا کا اور عصا کا رہا کا الف پر آتا ہے شابہ 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 چھٹی وجہ پانچویں وجہ وقف عصا کا اور رہا کا الف پر آتا ہے پانچویں وجہ وقف عصا کا اور رہا کا الف پر آتا ہے متن دیکھو ہو گیا کینٹا ایک منٹ پورا کر لیں دو منٹ نون خفیفہ بعد ضمہ و کسرہ بیفتد نون خفیفہ ہو تو وقف کریں اس پر کس پر نون خفیفہ بعد ما قبل ضمہ ہو یا ما قبل کسرہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گا گر جائے گا کیا کہ جی نون خفیفہ ہو ضمہ کے بعد جس کلمے کے آخر میں وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں نون خفیفہ ہے تو نون خفیفے کا ما قبل ضمہ ہے یا کسرہ ہے تو یہ نون خفیفہ وقف کی حالت میں گر جائے اور محذوف واپس آ جائے گا محذوف واپس آ جائے جو حذف ہوا تھا نا وہ واپس آ جائے گا اور نون خفیفہ حالت وقف میں فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے کیا ہو جائے گا نون خفیفہ فتح کے بعد حالت وقف میں الف ہو جائے گا جیسے اذان کا نون حالت وقف میں الف ہو جاتا ہے ہاں جی کیا کہ جی یہ نون خفیفے کی ساری بات ہے نون خفیفہ ضمہ کے بعد اور کسرہ کے بعد وقف کی حالت میں گر جاتا ہے اور محذوف واپس آ جاتا ہے اور فتح کے بعد نون خفیفہ حالت وقف میں الف بن جاتا ہے جیسے اذن کا جیسے اعتان کریم قدر بیک جلدی کر بھائی اور توجہ وجہ ششم نون خفیفہ بعد ضمہ و کسرہ حالت وقف میں بیفتدو یعنی محذوف ہو جاتا ہے با وجہ اس کی مشابت کے کس کے ساتھ کس میں اور ہونا ہر ایک کا کلمہ ایک حرفی کلمہ نون تنوین بھی کو حرف ہے تے بھی کو حرف ہے سنے تے مشابت کندے وچ سکون وچ بھی تے ایک حرف ہونے وچ بھی تے تنوین دا قانون پڑھیا وہ گر جاتی ہے اور حرف ساکن جو کہ محذوف ہوا تھا حرف ساکن جو کہ محذوف کن دی وجہ تو نون ساکن نہ نون خفیفہ لگا تو اجتماع ساکنین ہو گیا آج جہت اجتماع ساکنین میان کس کے حرف کے اور نون خفیفہ میان اس کے اور نون خفیفہ کے جب حالت وقف ہوگی نون خفیفہ گرے گا تو وہ جو محذوف ہے وہ کیا ہوگا با بجا زوال علت حذف ان ازر بن نا کی بن ایتھے کرو وقف اصل سی ازر بو تے پھر ازر بون واو ڈگ پئی سی تے وقف وچ نون خفیفہ حذف ہو گیا تے واو واپس آ تے کیا بن گئی ازر بو جی ہوں مانا ہے ازر بن والا کرنا ہے ازر بو والا نہیں کرنا اسی طرح ازر بی کے ساتھ نون خفیفہ ازر بین پھر ازر بن اب اس پر وقف کریں گے تو نون حذف ہو جائے گا تو یا محذوفہ تو کیا بنے گا اے با نون خفیفہ کے بحالت وقف نون خفیفہ محذوف شد و واو و یا محذوف و بر صورت اصلیہ قبل لحوق نون خفیفہ جڑی پہلی صورت سی نا ازر بو تے ازر بی والی وہ صورت بن جائے گی اچھا ہونے بھی کہ بھئی امتیاز کیویں ہوے گا بھی حالت وقف ہے کہ وصل دی ہے کیونکہ اصل ازر بو ہی ہے امتیاز بین الموقوف علیہ بغیر با کرینہ اصل شبد
بھی ایک گل موقد ہے یا غیر موقد ہے اور بھی سمجھ لیندے نے بلا تھی بے وہ سمجھے ہی کنیاں ہو گئیاں 6 وجہ ہفتم تبدیل حالت وقف چو 7ویں وجہ وقف دی کہ نون خفیفہ جو ہے وہ الف کے ساتھ با الف نون خفیفہ تبدیل نون با الف چنا کے میں گوید کہ بعد فتح جیسا کہ ہن ویکھی ازر بن نو حالت وقف وچ کی پڑھنا ہے ازر با فتح با جی تے او اس نے آکھیا نا آتی کا غدن کی اس آکھیا او کریموں کا ایزن تے حالت وقف وچ کی آکھیا سو او نون جڑا ہے نا الف نال بدل گیا نون او کریموں کا ایزن نہیں جلے وقف کرنا تو کی آکھنا ہے ایزا اور ابدال اس کے نون کا الف کے ساتھ بجہت مشابہت کس کے ساتھ بس علامہ مازنی نے ایزان کا وقف بر نون میں کنت آندھے نے ایزان دا وقف ایزان نہیں کرنا ہے جی بجہت بس باب ہونے اس کے کیا جیسے آندھے نے من کا وقف لن ناسبہ کا وقف اسی پر کرتے ہیں نا یہ تو نہیں کہ اس کو الف سے بدلا دیتے ہیں من کو ما پڑھتے ہیں لن کو لا پڑھتے ہیں اور مبرد ہر 2 وجہ جائز رکھتے ہیں کہ نہ من نہیں ایزان وچ ایزان بھی ٹھیک ہے تو ایزا بھی ٹھیک ہے سنے ہی من کر وہ اوکے دے گیا نون خفیفہ ضمہ اور کسرہ کے بعد گر جاتا ہے اور محذوف واپس آ جاتا ہے اور نون خفیفہ فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے جیسے ایزان کا نون اور کیڑی حالت وچ ہاں جی شابہ جی نون خفیفہ ضمہ اور کسرہ کے بعد گر جاتا ہے اور معذوف واپس آ جاتا ہے اور نون خفیفہ فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے جیسا کہ ایزان کا